بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والتبنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اچھا جی، تو یہ تیسری نشست ہے ڈاکٹر زاہد صاحب کے مضمون پر، اور یہاں سے شروع کرتے ہیں ہمارا دعویٰ. ٹھیک ہے، اس سے تو ہم نے ڈیل کر لیا. امام صاحب کے نزدیک اولیات عقلیہ، اس پہ پچھلی بار ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، اس سے متعلق قضاء خارج از ذہن نفس الامر سے متعلق ہے. تو یہ پچھلی بار بھی میں نے اس کو کوشش کی تھی، اس کو یہ یعنی بدیہی طور پہ یہ مزے کا خیز دعویٰ لگتا ہے، کیونکہ قضیہ اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے جس چیز کے بارے میں وہ ہے. قضیہ کس کو کہتے ہیں؟ ججمنٹ کو کہتے ہیں، یا پروپوزیشن کو کہتے ہیں، یا اسٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں. قضیہ اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں پچھلی بار ہم نے دی تھی، آپ جا کے اور اس میں بھی آئیں گی انشاءاللہ. قضیہ اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے جس چیز کے بارے میں ہوتا ہے ہوتا ہے جس چیز کے بارے میں ہوتا ہے. وہ خارج از ذہن چیز کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، جس کو یہ ایکسٹرا مینٹل ریالٹی کہتے ہیں. وہ داخل ذہن چیز کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. مثلا یہ میں کہوں کہ میں خوش ہوں، یہ ایک قضیہ ہے. تو یہ خارج ذہن ایک معنی میں ہے، لیکن یہ کہ میری یہ ایک اندرونی کیفیت ہے. اور پچھلی بار جو ہم نے مثالیں دی اس میں کچھ ایسی مثالیں تھیں جیسے مطلب یہ کہ جو صرف ذہن کے متعلق تھیں، کچھ ایسی مثالیں تھیں جو خارج کے متعلق تھیں، کچھ ایسی مثالیں تھیں جو دونوں کے باہمی اس کے متعلق تھیں، کچھ ایسی مثالیں تھیں. تو یہ کہنا کہ اولیات عقلیہ جو ساری وہ خارج ذہن نفس الامر سے متعلق ہے، تو یہ تو بدیہی طور پہ غلط ہے. صرف مثالوں پہ آپ غور کریں جو امام غزالی نے دی ہیں، اسی سے یہ واضح ہو جاتی. اور خاص طور پہ اور کہتے ہیں یقینی بھی ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یقین کیا ہے، اس کی تعریف آئے گی. اور یقین کی جو امام غزالی نے تعریف کی اصل اس کو دیکھیں گے تفصیل سے اس میں منطق میں. اس تعریف کے مطابق یقین کی جو آپ نے تعریف کی ہے، وہ یقین یعنی میرا خیال ہے یہ ریکارڈ نہیں ہوتا، اس کو دوبارہ کہتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے یقین ہے. یقین کیا چیز ہے؟ امام غزالی جو ہے یقین کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے بعد جزم کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے بعد ظن کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں جو اس سلسلے میں آپ اس پر بحث اس کی تعریف کرتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ
منطق میں جو تعریف ہے یا اصول فقہ میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن مطلب یہ کہ قرآنی اور عربی زبان میں اور قرآن کی اصطلاح میں ظن جو ہے یقین کے معنی میں بھی اکثر استعمال ہوتا ہے، تو اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو علوم کا جو سیاق ہے وہ بھی اہم ہے، یعنی یقین کی تعریف تصوف میں کیا ہوگی، یقین کی تعریف جو ہے تفسیر قرآن میں کیا ہوگی، اس کے درجات کیا ہوں گے، وہ ایک مختلف چیز ہے۔ کچھ تو اوور لیپ ہوگا، لیکن یہ کہ آپ منطق میں جو یقین کی تعریف کریں گے اس کی بنیاد پہ تفسیر میں یقین کی تعریف آپ نہیں کر سکتے، یا تصوف میں لازماً۔ بہرحال تو اصل چیز یہ ہے کہ یقین کیا ہے اس میں، اور یقین کی جو امام غزالی کی تعریف ہے وہ سبجیکٹو ہے یا آبجیکٹو؟ مثلا وہ سائیکولوجیکل ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، یا لاجیکل تعریف؟ ہماری اس میں یعنی نفسیاتی تعریف ہے یا منطقی تعریف ہے؟ اور منطقی اور نفسیاتی یہ تعریف کا یہ فرق جو ہے ارسطو کی منطق میں موجود نہیں ہے۔ اب 20ویں صدی میں آپ کو پتا ہے کہ منطق میں سائیکالوجزم کے خلاف تحریک چلی ہے، صرف رہ گیا ہے ہمیں، وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ مطلب یہ کہ وہ کہتی ہے کہ منطقی اصطلاحات کو آپ نفسیاتی یا سبجیکٹو، عمومی طور پہ سبجیکٹو زبان میں اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی منطقی اور منطق اور نفسیات میں ایک بنیادی فرق ہونا چاہیے۔ یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا منطق، یعنی جو اینٹی سائیکالوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا یقین یا جزم کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ امام غزالی کی جو یقین کی تعریف کرتے ہیں وہ جزم کی ہی ایک قسم ہے، ان سینس دیٹ وہ جزم سے شروع ہوتی ہے، لیکن جزم سے پڑھ کر اس پہ کچھ حدود لگاتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کی آپ تحلیل کریں تو وہ جزم ہی ہے۔ کیا جزم کی بنیاد پہ منطقی قضایا منطقی تعریفات کی حقیقت کو جانا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس پہ بڑا سوال اٹھا 19ویں صدی میں، اور اس سے پہلے جو ہے قرون وسطی میں مسلمانوں کے ہاں بھی اور عیسائیوں کے ہاں بھی اس پہ سوال اٹھائے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام غزالی کی تعریف کیا ہے، اور وہ کیا وہ تعریف اوور آل سائیکولوجیکل یعنی نفسیاتی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ سائیکولوجیکل ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اگر وہ سائیکولوجیکل ہے تو یہ دعویٰ بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ وہ حقیقت نہیں ہوگی کہ وہ ذہن کی، یہ ان کی اصلاح ذہن کی ساخت کے متعلق نہیں ہے۔ نہیں، کیونکہ قضایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قضایا حقیقت کے بارے میں ہے یا نہیں۔ تو اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ قضایا کی، یعنی قضایا کی ایک صورت ہوگی اور ایک اس کا مادہ ہوگا، قضیہ جو بھی ہوگا اس کی ایک صورت ہوگی اور اس کا ایک مادہ ہوگا۔
جو اس کا مادہ ہے، صورت تو اگر صورت صحیح ہے قضائے کی تو وہ آپ کو یقینی دے گی اگر مادہ جو ہے یقینی ہے، یہ فرماتے ہیں نا امام غزالی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مادے کا یقین کہاں سے آئے گا؟ اس میں جو ہے یقین کے ساتھ اس میں کرتے ہیں یہ لوگ اسلامی منطق میں، اور اس کی جو ان 7 قسموں میں پہلی قسم جو ہے اولیات عقلیہ ہے. لیکن جو یقین کی تعریف ہے اپنی، آپ دیکھیں گے وہ سائیکولوجیکل ہے، یعنی وہ ذہن کے جزم ہی کے متعلق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ذہن کے جزم ہی کے متعلق. اب دیکھیں گے اس کو ہم دیکھیں اور یقین اور جزم میں اصطلاحی فرق کیا جاتا ہے، وہ صرف جو ہے یقین کی انٹینسٹی پر مبنی ہوتا ہے اور یور امیجنیشن کی امکان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہوتا ہے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف جو یقین کے امام غزالی تعریف کرتے ہیں معیار العلم میں بھی اور حق نظر میں بھی اور المستصفیٰ میں جو آپ کی منطق ہے، کیونکہ المستصفیٰ کی جو منطق ہے وہ انہی کے اختیار ہے، حق نظر اور معیار العلوم کا جس کی طرف آپ بار بار اشارہ کرتے ہیں المستصفیٰ میں. تو جس بنیاد پہ یقین کو آپ ڈیفائن کریں، آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یو کانٹ امیجن سم تھنگ ادروائز. تو اس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ یقین کا جو کی تعریف ہے وہ مبنی ہے امیجنیشن پہ، نفسیاتی تعریف ہے، امیجنیشن کی لمٹ پر، امیجنیشن کی حد. اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امیجنیشن کی حدود جو ہیں دائمی ہیں، لیکن یہ کہ امیجنیشن کی حدود جیسے کہ ہم جانتے ہیں، تاریخ نے ہمیں بتایا ہے کہ امیجنیشن کی حدود تاریخی ہیں، معاشرتی ہیں، ثقافتی ہیں، سیاقی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کا مقدمہ ہے، لیکن اس کو تفصیل سے جو انہوں نے اقتباسات دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، تو امام صاحب کے نزدیک اولیات عقلیہ سے متعلق قضایا خارج الذہن، نفس الامر سے متعلق. تو اولیات عقلیہ جو ہیں جیسے کہ میں نے کہا وہ جو قضایا ہیں وہ اسی چیز کے بارے میں ہوتے ہیں جس بارے میں ہوتے ہیں، یعنی اس سے یہ فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کا ہماری بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بحث کا تعلق یقین سے، اور یقینی ہے. تو اس میں جو اہم چیز ہے وہ یقین کی تعریف ہے، اور یقین کا تصور کیا ہے، یقینی ہے کہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام غزالی کی یقین کی تعریف کیا ہے، یعنی منطق کے تناظر میں. نیز آپ کے نزدیک احکام عقلیہ کے ادراک میں عقل خود مقتضی، یہ ان کے دعوے ہیں سارے. تو احکام عقلیہ کے ادراک میں عقل خود مقتضی، یہ تو ٹوٹالوجی ہے ایک لحاظ سے. احکام کس کو کہتے ہیں؟ ججمنٹ. تو اگر وہ احکام عقلی ہیں تو اس میں خود مکتفی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی. لیکن خود مکتفی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود اکتفا یا سیلف سفیشنسی کے بھی لیولز ہیں. اور خود مکتفی کا یہ مطلب اگر لے رہے ہیں کہ وہ انحصار نہیں کرتی کسی دوسری چیز پہ، تو یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں، اور اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عقل کا آپ کا تصور کیا ہے وغیرہ. اس کی ہم تفصیل سے بات پہلے کر چکے ہیں، تو اس پہ دوبارہ جانے کی کوشش نہیں کرتے. تو اصل میں یہاں جو ہے میرا خیال ہے اور پھر آگے جو آ رہا ہے اس کا تعلق بھی بنتا ہے. لیکن اصل جس چیز پہ اب ہم آ کے رکے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ امام غزالی اس کو دوبارہ دوہرا دیتے ہیں. یعنی سوال اب آ کے یہاں رک گیا ہے کہ یقین کا تصور کیا ہے، یقین کا تصور کیا ہے امام غزالی. ان 3 یعنی معیار العلم میں،
ایک ہی ہے، یعنی وہ عبارتیں بھی ایک ہی ہیں تقریباً محق کے نظر میں. اور المستصفی کی منطق میں، یعنی المستصفی میں امام غزالی بار بار کہتے ہیں، یعنی حوالہ دیتے ہیں بار بار محق کے نظر کا اور معیار علم کا تفصیل کے لیے، اور اس سے واضح ہے کہ امام کے نزدیک جو ہے المستصفی کی منطق جو ہے ان کا خلاصہ ہے دونوں کا، اور کہتے ہیں کہ محق کے نظر جو ہے معیار العلم کا خلاصہ ہے، اور معیار العلم کے بارے میں بات آئے گی ابھی. یقین کا تصور کیا، اور اس میں جو بنیادی بات آئے گی، آپ جو وہاں امام کی تعریفیں یقین کی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یقین کی جو تعریف ہے یا تصور ہے وہ نفسیاتی ہے، یعنی اس کا تعلق انسان کے جزم سے ہے، اور اس کے جزم کے درجے سے ہے، اور جزم جو ہے وہ قضیے کی حیت کے بارے میں نہیں، کیونکہ قضیے کی حیت تو میکینیکل ہے آلموسٹ، یعنی ارسطو کے قضایا کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر جو اس کے قضایا، اس کی جو صورتیں ہیں، یعنی جو صورتیں جو ویلڈ صورتیں ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صورت جو ہے اگر اس میں مادہ یا جو قضایا ہے ان کا مادہ اگر صحیح ہو تو وہ جب ان صورتوں میں ڈال دیں ان شرائط کے مطابق تو آپ کبھی غلط نتیجے پہ نہیں پہنچ. لیکن منطق آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ مادہ جو قضیے کا مادہ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ آپ باہر سے لاتے ہیں، اور جو باہر سے لاتے ہیں اگر یہ مادہ جو ہے صحیح ہوگا تو آپ کا نتیجہ صحیح ہوگا، غلط ہوگا تو غلط ہوگا. یہ بس مادہ جو ہے یقینی ہوگا تو آپ کا قضیہ یقینی ہوگا، اور یقین کے لیول جزمی ہوگا تو آپ کا جزمی ہوگا، ظنی ہوگا تو آپ کا جزمی، وہمی ہوگا تو وہمی ہوگا. تو اصل جو بات آپ پہ رکتی ہے وہ قضاء کے مادہ، جس کو یہ نفس الامر کہہ رہے ہیں. لیکن نفس الامر صرف خارج کے متعلق نہیں ہوتا، وہ ذہن کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، دونوں کے درمیان رابطے کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو جو ہے صحیح اور غلط یا ٹروتھ اور فالسہڈ جو ہے جس چیز پہ یہاں متعین ہوگا، اگر صورت صحیحہ میں آپ ڈالیں اس کو تو وہ مادہ ہے، اور مادے کی صحت اور غلط ہونے کا معیار جو ہے وہ کئی ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ کہ وہ کورسپونڈ کرتا ہے ریالٹی سے کہ نہیں، حقیقت سے، یعنی ریالٹی اس پہ جج ہوگی. یعنی میں نے کہا درخت جو ہے سبز ہے، اس کی صحت اور یقین گو کہ میں جان نہیں سکتا اپنے ذہن کے متعلق، لیکن جو اس قضیے میں جو دعویٰ کیا، یہ نہیں کیا جا رہا کہ مجھے اس کا یقین ہے کہ نہیں. دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو درخت سبز ہے قضیہ یہ ریالٹی سے کورسپونڈ کرتا ہے کہ نہیں. اس میں جو ہے جو چیز فیصلہ کر رہی ہے وہ ریالٹی خود کر رہی ہے. لیکن جب ہم یقین کی بات کرتے ہیں تو وہ حقیقت کی بات نہیں ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز یقین ہے تو حقیقت لازماً حقیقی ہوگی، یہ الگ بات ہے، یہ الگ یعنی ایڈیشنل دعویٰ. لیکن اصل میں جو یقین ہے اس کا آپ کا تصور اگر یہ ہے کہ یقین جو ہے آپ کے نفس کے جزم کی ایک صورت ہے، یا ایک نوع ہے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یقین جو ہے وہ ذہنی نہیں ہے یا اس کا آپ کی امیجنیشن سے تعلق. ہاں یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ یقینی ہوگا، جزم
یعنی اصطلاحی معنی میں جزمی نہیں ہوگا یا گمانی نہیں ہوگا یا ظنی نہیں ہوگا، یقینی ہوگا تو وہ حقیقت کے مطابق ہوگا. یہ تو ایک ایڈیشنل دعویٰ ہے آپ کا، یہ یقین سے تو نہیں نکلتا. اور یہ آپ امام غزالی کی تعریفیں تینوں میں دیکھ لیں اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ اصل جو اختلاف اگر ہے کوئی، مجھے نہیں پتا کہ ہے کہ نہیں ہے، میں تو صرف یعنی ان کے پڑھ رہا ہوں اور جیسے جیسے پڑھ رہا ہوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور پورا پڑھا نہیں ہے. ایک بار پورا پڑھ لیں گے تو ہو سکتا ہے دوبارہ پھر ایک ساتھ بھی پڑھیں. تو ہو سکتا ہے بہت سی جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ ہمیں اس پہ ترمیم کرنی پڑے جیسے ہم جا رہے ہیں، یا وہ غلط ہوں اس کے مطابق. لیکن اب تک جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ہمارا اور زاہد بھائی کا جو اختلاف ہے یہاں وہ یقین کے تصور کے بارے میں. اور جو اب میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ امام غزالی کا تصور یقین جو ہے وہ منطقی نہیں ہے یا ایپسٹمولوجیکل بھی نہیں ہے، وہ نفسیاتی ہے، نفسی ہے، ذہنی ہے، امیجنیشن کے متعلق. اور جب امیجنیشن کے متعلق ہے تو اور جس طرح وہ امیجنیشن کی لمٹ کے مطابق، اور اگر وہ امیجنیشن کی لمٹ کے متعلق ہے تو وہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذہن کے اسٹرکچر کے متعلق نہیں. یقین. ٹھیک ہے، تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ. اگلی بار جو ہے یہ یعنی میں ارادہ تو تھا کہ اس سے زیادہ کریں گے، لیکن یہ کہ اب یہ اس پہ ہی بحث اتنی ہو گئی، اور ٹھیک ہے کیونکہ اس نے مقدمہ بنا دیا ہے اس چیز کا جو آگے آئے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.